بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم خواجہ میر درد کی پہلی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ خواجہ میر درد اردو کے ایک صوفی شاعر ہیں۔ آپ 1719 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے حوالے سے محققین کا اختلاف ہے۔ انٹرنیٹ کی معلومات کے مطابق آپ 1719 کی بجائے 1720 میں پیدا ہوئے، تاہم آپ 1785 کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ صوفی شاعر ایک ایسا شاعر ہوتا ہے جو اپنی شاعری میں زندگی اور موت کی بات کرے، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرے، دنیا میں دوسرے لوگوں کے حقوق کی بات کرے، جو دنیا میں فقر کی بات کرے، جو دنیا سے دوری کی بات کرے۔ تو خواجہ میر درد کی اس غزل میں ہم آپ کے صوفیانہ کلام کی ایک جھلک دیکھیں گے۔ پہلا شعر دیکھیے۔ کام مردوں کے جو ہے سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ مرد سے مراد بہادر لوگ ہیں۔ جان سے گزرنا، جان قربان کرنا۔ تو اس شعر میں میر درد کہتے ہیں کہ دنیا میں بہادری والے کام صرف بہادر لوگ ہی سر انجام دیتے ہیں۔ بزدل لوگ بہادروں والے کارنامے سر انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ بزدل لوگ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، اپنی جان بچانے کی فکر کرتے ہیں، جبکہ بہادر لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی جان کی قربانی دینے سے بالکل ہچکچاتے نہیں۔ اسی لیے بہادروں والے کارنامے، بہادروں والے کام صرف بہادر لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اور شخص یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ مرحب کا قلعہ خیبر فتح کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر موت کو مخاطب کر رہا ہے اور فقیر لوگوں کی ایک خوبی کا عکس پیش کر رہا ہے۔ فقیر وہ لوگ جن کے پاس تن ڈھانپنے کا ایک ہی جوڑا ہو، رہنے سہنے کھانے پینے کا سامان نہ ہو اور دنیا کا مال و دولت نہ ہو۔ ایسے فقیر لوگ موت سے بالکل نہیں ڈرتے، بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ تو میر درد موت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے موت، فقیروں کے پاس سے تجھے کچھ نہیں ملنا۔ اگر تو فقیروں کے پاس آئے گی، فقیروں کو مارنے آئے گی، تو یہ بات جان لے کہ فقیر لوگوں نے اپنے نفس کو پہلے ہی مار رکھا ہوتا ہے۔ ان کے پاس کوئی دنیاوی مال و دولت، شہنشاہیت اور کوئی زمینیں، جائیدادیں، مربے، کارخانے، فیکٹریاں، بنگلے، کوٹھیاں، کاریں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پہلے سے ہی مار لیتے ہیں۔ اس لیے اے موت، انہیں تیرے آنے سے کوئی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نفس کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے زندہ لاشیں ہوتی ہیں، لہٰذا تیرے آنے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دید ودید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ اس شعر میں خواجہ میر درد اپنے مریدوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں
اے عقل والو، اے دیکھنے والو، اہل نظر، نظر والے یعنی عقل مند لوگ، اے عقل والو، اے سمجھدار لوگو، ہم تو چنگاری کی طرح اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جس طرح چنگاری آہستہ آہستہ بجھتی چلی جاتی ہے، انسانی زندگی بھی ایسے آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے اور ایک دن انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اے میرے مریدو، اے عقل والو، اگر مجھ سے ملاقات ہو جائے، دید و دید ملاقات، تو اس بات کو غنیمت جانو، کافی سمجھو۔ غنیمت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بغیر محنت کے، بغیر مال و دولت کی خرچ کیے مفت میں حاصل ہو جائے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ اس شعر میں خواجہ میر درد نالیک اور کم عقل لوگوں پر طنز کر رہے ہیں۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پر چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ بے ہنر، نالائق لوگ، بے علم لوگ، جن کے پاس کسی قسم کا کوئی ہنر، کوئی خوبی، کوئی صلاحیت، کوئی قابلیت نہ ہو۔ اہل ہنر، قابلیت والے، علم والے، صلاحیتوں والے، عقل والے لوگ، منہ پہ چڑھنا، مقابلہ کرنا، سامنا کرنا، جی سے اترنا، دل سے اتر جانا۔ تو شاعر اس شعر میں بڑی خوبصورت بات کر رہا ہے اور بے ہنر لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے بے ہنر لوگو، اے صلاحیتوں سے عاری لوگو، اے نالائق لوگو، تم قابل لوگوں سے، علم والوں سے، ہنر والوں سے دشمنی کر رہے ہو، ان کا مقابلہ کر رہے ہو۔ تمہارے ایسا کرنے سے تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہے بلکہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ تم قابل لوگوں کے دل سے اتر جاتے ہو، ساری دنیا تمہاری حقیقت کو جان لیتی ہے۔ دنیا بیوقوف نہیں ہے، تمہارے ایسا مقابلہ کرنے سے تمہارے لیے ان کے دلوں میں کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک پلمبر یہ کہتا ہے کہ انجینئر کو کیا پتہ کہ پل کیسے بناتے ہیں، بلڈنگ کیسے بناتے ہیں، ساری قابلیت تو مجھ میں ہے۔ ڈسپینسر یہ کہتا ہے کہ سرجن کو کیا پتہ آپریشن کیا ہوتا ہے، ساری میڈیکل کی ہسٹری، ساری میڈیکل کے آپریشن کے بارے میں تو میں جانتا ہوں۔ ایک کم علم، تھوڑا پڑھا لکھا بندہ کسی عالم کے بارے میں کہتا ہے کہ اسے کیا پتہ علم کیا ہوتا ہے، ساری معلومات تو میرے پاس ہیں، مجھ سے بڑا عالم، مجھ سے بڑا اسکالر کوئی نہیں۔ تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آج کل کے بعض شاعر جو دو چار تکے بندی سے شعر لکھ لیتے ہیں، تو بڑے بڑے جو شعراء ہیں، اقبال، فیض، میر تقی میر، مرزا غالب، وہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ جی انہیں شاعری کا کیا پتہ، شاعری کے سارے راز، شاعری کا سارا علم تو ہمیں معلوم ہے۔ ایسے بونا صفت لوگ، چھوٹے قد کے لوگ، چھوٹی سوچ کے لوگ اپنے اندر تو کوئی صلاحیتیں نہیں رکھتے لیکن ہنر والوں، قابل لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ایسا کرنے سے، ان کا مقابلہ کرنے سے یہ خود ہی لوگوں کے دلوں میں اپنی قدر و منزلت کھو بیٹھتے ہیں، اور یہ بونے لوگ ہر دور میں، ہر عہد میں، ہر ادارے میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں پائے جاتے ہیں، جو قابل لوگوں، اہل علم لوگوں اور اہل ہنر لوگوں سے خواہ مخواہ دشمنی کرتے رہتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں، جو نور نظر رہنما تو ہی ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ شاعر اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ،
تو ہی ہمارا رہنما ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے۔ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ہمارے پاس اتنی سوچ نہیں ہے، ہماری عقل محدود ہے۔ اے اللہ، جس طرح ہماری بینائی، آنکھوں کی بصارت ہماری رہنمائی کرتی ہے اور راستے کی اونچ نیچ کے بارے میں بتاتی ہے، راستے کی ہمواری اور ناہمواری کے بارے میں بتاتی ہے، ہمیں کسی چیز کے اچھا اور برا ہونے کے بارے میں بتاتی ہے، اے اللہ ہماری بینائی کی طرح نور نظر، بینائی، آنکھوں کی روشنی، اس کی طرح اے اللہ ہر مسئلے کے معاملے میں تو ہماری رہنمائی فرماتا ہے، تو ہماری حاجت روائی کرتا ہے، ہماری مشکلات کا حل بھی تو ہی نکالتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے حل کے لیے اے اللہ تو ہماری رہنمائی اور ہماری حاجت روائی نہ کرے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ شاعر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ دن رات انسان دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، قبروں میں دفن کیے جا رہے ہیں، قبرستان میں جا کے سو رہے ہیں، تو یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ دنیا میں واپس آئیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ اگر یہ قبر میں جاتے ہیں تو ان کی اگلی منزل کون سی ہے؟ تو شاعر نے ایک سوال چھوڑا ہے قاری کے لیے کہ وہ سوچے کہ دنیا سے جو انسان قبر میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کدھر جاتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کر دیا، عالم ارواح میں تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں موجود ہیں۔ عالم ارواح سے ہم عالم دنیا میں آتے ہیں، عالم دنیا سے جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو وہ قبر میں چلا جاتا ہے، وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، تیسرا ٹھکانہ ہمارا عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کے بعد چوتھا ٹھکانہ، چوتھی منزل قیامت ہوگا، میدان حشر ہوگا، اور پانچویں منزل جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت کو چلے جائیں گے، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آخری شعر دیکھیے۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ تا قیامت تک دل عالم، دنیا کا دل، عوض بدلہ، اثر چھوڑنا، شاعری چھوڑنا، نصیحتیں چھوڑنا۔ خواجہ میر درد کے مریدوں کی بہت زیادہ تعداد ہے، تو خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو میں اپنے بدلے میں یہ شاعری چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور قیامت تک جو لوگ اس شاعری کا مطالعہ کریں گے وہ میر درد اور میر درد کی باتوں کو یاد رکھیں گے، اور لوگوں کے دلوں سے میری شاعری کی باتیں مٹنے والی نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ غزل خواجہ میر درد کی شاعری کے مجموعے دیوان درد سے لی گئی ہے۔ یہ بہت ہی اچھی غزل ہے، صوفیانہ غزل ہے۔ اس کا دوسرا شعر زبانی یاد کریں، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے۔ اسی طرح چوتھا شعر لازمی یاد کریں، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، تاکہ معاشرے میں جہاں کہیں آپ کا سامنا کسی بونا صفت آدمی سے ہو جائے، کسی بونا سوچ والے آدمی سے ہو جائے، چھوٹی سوچ والے آدمی سے آپ کا سامنا اور مقابلہ ہو جائے، تو آپ یہ شعر پڑھ کر اسے سنا سکتے ہیں، بے ہنر اے نالیک دشمنی اہل ہنر سے آ کر، کہ قابل اہل علم آدمی سے تم دشمنی کر رہے ہو، منہ پہ چڑھتے تو ہیں، تم مقابلہ تو کر رہے ہو پر جی سے اتر جاتے ہیں، لیکن اب دل میں تیری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔
بہت شکریہ. اللہ حافظ.